پاگل اسے سمجھا جاتا ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی، ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں پاگل کون ہے؟ آئیے حدیث طیبہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجماعہ، آقا کریم علیہ السلام کا ایک جماعت، ایک گروہ کے پاس سے گزرنا ہوا۔ فقال ما هذه الجماعہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جماعت، یہ گروہ کیسا ہے؟ قالوا مجنون، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں۔ قال لیس بالمجنون، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ پاگل نہیں ہے، ولکنہ مصاب، یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو درست ہیں۔ فرمایا انما المجنون المقیم علی معصیت اللہ تعالی، فرمایا پاگل وہ ہے، مجنون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ پاگل ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہے، گناہوں پر مصر رہے اور نافرمانیوں پر قائم رہے، توبہ نہ کرے، فرمایا وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے۔ تو سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ عقل زائل ہونا یہ پاگل پن نہیں، اصل پاگل وہ ہے جو گناہوں پر مصر رہے، گناہوں پر ڈٹا رہے، رب کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہے، اب بھلے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے، چاہے وہ پوری دنیا کو اپنی دسترس میں رکھتا ہو، تو وہ پاگل اصل وہ ہے۔ تو ہمارے ہاں پاگل پن کا معیار کچھ اور ہے، مگر شریعت میں، اور چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو مجنون ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی، وہ بخشا ہوا ہے۔ فرمایا یہ پاگل نہیں ہے، اصل پاگل یہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ بظاہر عقل ہے، حواس ہیں، مگر عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ دوسری